الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ یا ایہا الذین آمنوا او ایمان والو کتب علیکم الصیام لازم کیا گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر صیام و روزے رکھنا کما کتبہ جس طرح لازم کیا گیا تھا علی الذین ان لوگوں پہ من قبلکم جو آپ سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ آپ لوگ متقی بن جائے۔ تو روزہ رکھنے سے تقوی ڈیولپ ہو جاتی ہے کیونکہ کنٹرول آ جاتا ہے خواہشات پہ، اور تقوی نام ہے خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کا۔ تقوی نام ہے اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے کا تاکہ کوئی وائلیشن نہ ہو پائے۔ ایام معدودات یہ دن ہے معدودات گنتی کے چند دن ہیں۔ تو 11 مہینے آپ نے کھانا پینا ہے، ایک ہی مہینہ گنتی کے چند دن ہیں۔ من کان منکم مریضا پس جو ہوگا پیسے مریضا بیمار او غلا سفر یا سفر میں فعدت من ایام اخر، یہاں پہ درمیان میں ادماج کہتے ہیں، علم ادب میں اس کو کہتے ہیں ادماج۔ ادماج کا معنی کہ ایک عبارت ہے جو ویسے انڈرسٹوڈ ہے، اس لیے یہاں وہ عبارت ذکر نہیں کیا گیا کہ جو مریض ہے یا سفر میں ہے، تو پیچھے کہہ دیا کہ ان پر دوسرے دنوں کا شمار کرنا ہے۔ صحیح، تو درمیان میں عبارت ہے کہ جو مریض ہے یا سفر میں ہے اور وہ روزہ نہ رکھ سکے فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اسی شمار کو پورے کریں باقی دنوں میں، شمار کو پوری کریں باقی دنوں میں۔ فمن کان منکم مریضا پس جو ہوگا میں سے مریض او علی سفر یا سفر پہ فعدۃ اور وہ روزے نہ رکھ سکا فعدۃ تو لازم ہے اس پہ عدۃ اسی ہی تعداد کے روزے رکھنے من ایام الاخر سال کے باقی ایام میں سے قضا کے طور پہ۔ تو ایک مسئلہ کہ کون سے مریض کے لیے روزہ کا افطار کرنا جائز ہے، یہ مسئلہ مفتی کے فتوے پر موقوف نہیں، اس مسئلے کا تعلق بندے اور اللہ کے ساتھ ہے کیونکہ اسی بندہ نے جواب دہ ہونا ہے۔ مفتی آپ کی حیثیت کو اور کیفیت کو کیا جانتا ہے کہ آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، صحیح؟ تو اس کو کہتے ہیں دیانت مین فل آنیسٹی، اپنی دیانتداری سے خود اپنے لیے فیصلہ کریں کہ میں روزے رکھوں، مجھے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، صحیح؟ بخار تو ویسے بھی چڑھا ہے، صحیح؟ تو بخار میں روزہ رکھے یا نہ رکھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ فار ایگزامپل اس حوالے سے مفتی آپ کو صرف ایک جنرل رول بتا دے گا، وہ کہے گا اگر آپ روزہ رکھ نہیں سکتے یا یہ آپ کو انتہائی مصیبت میں ڈالنے والی چیز ہے بیماری کی وجہ سے، then you can، پھر آپ نہ رکھیں، لیکن پھر بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، صحیح؟ کیونکہ اپنی کیفیت کو تو آپ ہی جانتے ہیں، مجھے آپ کی بیماری کا تو کچھ احساس نہیں اور آپ کی کون سی تکلیف ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں دائمی بیماری جس طرح کڈنی کا پرابلم، لیور کا پرابلم، جیسا ہے تو دائمی بیماری ہے، آدمی روزے رکھ نہیں سکتا کیونکہ اس کو تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسی بیماری میں روزے رکھنے بھی نہیں اور قضا بھی نہیں، اب لکھیں۔ ایسے مریض کا حکم ہے شیخ فانی کا۔ شیخ فانی وہ بوڑھا جو عمر کی اس حد تک جا پہنچا ہے کہ روزے رکھ نہیں سکتا، تو اب امکان نہیں کہ وہ پھر جوان ہوگا اور قضا لائے گا، ہے کوئی ایسے امکان جو ناقابل علاج ہوتی ہے، یعنی اس کے اچھے ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، وہ تو دن بدن ورس ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی دائمی بیماری ہے نا، اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتے یا روزہ اس کو تکلیف دے دیتا ہے، پھر وہی مسئلہ کہ اس نے فیصلہ خود ہی کرنا ہے کس ٹائپ کا کینسر ہے، کینسر کے بھی تو 200 اقسام ہیں، صحیح؟ شوگر کس قسم کا ہے۔ دائمی بیماری والے اسی کا حکم شیخ فانی کا ہے، لفظ لکھ کے شیخ فانی۔
شیخ فانی مین وہ بوڑھا جس نے اب خدا کے پاس جانا ہے اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے وہ 65 کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی ہوتا ہے مجاہد صاحب جیسا وہ 100 سال کے بعد بھی اس طرح جوان رہتا ہے، جس طرح ہے 100 سال میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ صحیح، میری ایک پھوپھی ہے، وہ ہے آلموسٹ 100 کے قریب ہے، وہ ٹھیک ٹھاک روزے تو کیا رکھتی ہے، وہ 3 دن میں رمضان میں ختم کر دیتی، ایک فدیہ مین ایک فطرانہ which is equal to 1 single فطرانہ، شیخ فانی کے لیے بھی اور اس قسم کے مریض کے لیے بھی۔ لیکن جو مریض ایسا ہے جس کی بیماری عارضی ہے لیکن ہے سخت، بیماری تو عارضی ہے آتی جاتی ہے لیکن بیماری سخت ہے، یعنی مثلا مائیگرین، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے لیکن اتنی سخت ہوتی ہے کہ آدمی نہ بیٹھتا ہے نہ اٹھتا ہے، ورنہ وامک سے پھر پتہ کر لیں نہیں ہوتا، لیکن اگر آ گیا تو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس نے پھر توڑنا ہی ہے۔ ایسی بیماری میں قضا لانا لازمی ہے، جتنی جلدی ہو سکے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا فرض ہے، تاکہ دوسرے رمضان سے پہلے آپ کا حساب بے باک ہو جائے اللہ کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دوسرے رمضان سے پہلے ہو، لیکن اگر نہیں ہوا تو یہ کوئی گناہ والی بات نہیں، صرف تاخیر کی گناہ ہے کہ تاخیر کر دیا، اس کا پتہ نہیں چلتا، موت سے پہلے آپ نے حساب کتاب کو بے باک کرنا ہے۔ یہ دوسری بیماری والا جس کی بیماری آنے جانے والی ہے، نے روزے نہیں رکھے لیکن اس بیماری میں چھل بسا، اسی بیماری نے چل بسا، آپ لکھیں اس پر تو قضا چونکہ لازم ہی نہیں ہوئی، قضا تو تب لازم ہوتی ہے پر صحت مل جائے، اس کو صحت مل جائے تو دیٹس گان، کوئی ذمہ داری نہیں رہی۔ ہاں وہ مریض جس کو موقع ملا قضا کی ادائیگی کا، یعنی وہ ٹھیک ہو گیا رمضان کے بعد، مثلا 10 روزے اس نے نہیں رکھے تھے اور وہ 15 دن ٹھیک ٹھاک رہا صحیح اس بیماری کے بعد، لیکن وہ روزے نہیں رکھا، اس نے سستی کی اور پھر مر گیا، اس کے لیے ریکمینڈڈ پریکٹس یہ ہے کہ وہ مرتے وقت وصیت کرے کہ میرے ذمے 10 روزے رہتے تھے، میں نے سستی کی، میں نے ادائیگی نہیں کی، لہذا اس کے فدیوں کی ادائیگی کی جائے وصیت کی بنیاد پر، ایسے نہیں اس کے مال سے اس کا فطرانہ ادا کیا جائے گا، مینز ہر ایک روزے کا ایک فطرانہ۔ تو فرمایا یرجا عفوہ، امید کی جاتی ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، اینڈ دیٹ از ناٹ مسٹ، یرجا عفوہ فقہا کہتے ہیں کہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ کریم اسے معاف کر دے، تو کچھ نہیں، وہ تو پھر اس نے فیس کرنا ہے خدا کو۔ فدیہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے اس کا انٹینشن، صحیح ہے، یہ عبادت ہے، عبادت کے لیے انٹینشن مسٹ ہے۔ ویسے اگر صدقہ کیا جائے، اس کے وارثان صدقے کرے کہ اس کے ذمہ روزے رہتے تھے اور چلو ہم صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروا دے، دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن وہ صدقہ ہوگا، اس کو فدیہ نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ فدیہ یہ ایک واجب اور لازم عبادت ہے، اور واجب اور لازم عبادت کے لیے انٹینشن از مسٹ۔ سفر، کون سا سفر؟ وہ سفر اس میں نماز کا قصر ہو جاتا ہے، تو 4 ائمہ کے نزدیک میلوں کے اعتبار سے 48 میل کا سفر ہے، لیکن اب 2 مسئلے ہیں، ایک نماز کا اور ایک روزے کا، یہ آپ لکھیں، نماز اور روزہ دونوں کے حوالے سے 3 ائمہ کا مسلک ہے، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل کا، کہ روزے کا رکھنا افضل ہے، روزے کا سفر میں رکھنا افضل ہے اور نماز کا قصر کرنا افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ روزے کا تو رکھنا افضل ہے، کیونکہ پیچھے اللہ کریم فرماتے وہ ان تصوموا خیر لکم، اگر آپ روزے رکھیں، بیماری میں بھی کوشش کریں کہ روزے رکھیں، سفر میں بھی کوشش کریں
کہ روزہ رکھے، یہ بہتر ہے۔ تو روزہ رکھنا افضل ہے سفر میں، وہ تو مذہب امام صاحب کا بھی وہی ہے، لیکن نماز میں قصر کرنا واجب ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اگر کسی نے پوری نماز پڑھی یہ گناہ کا کام ہے، یہ آپ لکھیں۔ یعنی جس طرح اب عصر کے فرض کتنے ہیں؟ 4، تو اگر کوئی آدمی کہہ دے چلو ثواب کی نیت سے میں آج 6 پڑھتا ہوں، تو یہ ثواب کا کام ہے گناہ کا؟ یہ گناہ کا کام ہے، وہ اپنی طرف سے ایڈ کرتا رہتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سفر کی نماز ہے ہی 2 رکعت، تو کیوں ایڈ کرتے ہیں؟ یہ تو اس طرح ہے جس طرح آپ اپنے گھر میں رہے اور 4 کے بجائے 6 رکعت پڑھے فرض۔ بات ذہن میں آ گئی؟ یہ آپ لکھیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قصر پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور تائید 2 روایات، ایک حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نماز سفر اور حضر، حضر مین گرم، سفر اور حضر دونوں میں ساری نمازیں باستثناء مغرب کی 2 رکعت تھی۔ یہ آپ لکھیں، روایت حضرت عائشہ کی، یہ ساری نمازیں 2 ہی رکعت تھی، صبح کی 2، ظہر کی 2، عصر کی 2 اور عشاء کی بھی 2، صرف مغرب کی رکعت 3۔ بعد میں سفر میں ویسے ہی رہا، جبکہ حضر میں اس کو انکریز کر دیا گیا، ظہر کے 4، عصر کے 4 اور عشاء کے 4۔ تو امام صاحب اللہ علیہ فرماتے اصل نماز ہی 2 رکعت ہے، یہ آپ لکھیں۔ اور دوسری روایت کہ جب 4 ہونے کے بعد پھر بھی سفر میں 2 رہے، سفر میں 2 رہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ارأیت لو اکملنا صلاتنا، اللہ کی نبی کیا ہوگا اگر ہم نے اپنی نماز کو پورا پڑھ دیا؟ یہ آپ لیکن حضرت عمر کی روایت، حضور سے پوچھ لیا ارأیت لو اکملنا صلاتنا، اگر سفر میں بھی ہم نے وہی 4 پڑھے جو گھر میں پڑھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذی صدقۃ اللہ فاقبلوا صدقتہ، یہ اللہ کا ہدیہ ہے، اللہ کا گفٹ ہے، اس کے چہرے پر واپس دے مارتے ہیں۔ یہ آپ لکھیں، ھذی صدقۃ اللہ فاقبلوا صدقتہ، یہ اللہ کا گفٹ ہے، اس کا گفٹ اس کے چہرے پر واپس نہ دے مارے۔ یعنی فار ایگزامپل، اللہ تو چھوڑیے ایک جانب، اگر مجاہد صاحب بھی مجھے کوئی گفٹ لے آیا، یہ لاتا نہیں، ویسے مثال دے رہا ہوں، صحیح؟ تو اگر کوئی گفٹ لے آیا تو اب مروت کا تقاضا کیا ہے؟ گفٹ قبول نہ کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے، صحیح؟ گفٹ قبول نہ کرنا، آپ یہ نہ کہیں نہیں نہیں مجاہد صاحب میرے پاس ہیں 2-4 ہیں، کسی اور کو دے دے۔ بھائی وہ آپ کی ضرورت کے حوالے سے نہیں لایا، آپ کے اعزاز کے لیے لایا۔ ضرورت کے حوالے سے صدقات لائے جاتے ہیں، کیا لایا جاتا ہے؟ صدقات۔ یہ گفٹ جو لایا جاتا ہے ضرورت کی بنیاد پر نہیں لایا جاتا، یہ دوستی نبھانے، عزت دلانے، ہاں عزت دلانے اسی کے لیے لایا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو گفٹ دیا کریں، اس سے محبت بڑھتی رہتی ہے۔ تحادوا تحابوا، گفٹ دیا کریں، اور گفٹ میں یہ ضروری نہیں $100 کا ہو، $1000، بھائی $1 کا ہو، صحیح؟ یہ آج مجھے مل گیا ایک جگہ $1 کا، یا آج کہیں نہیں، یہ آج یہ سجاد مجھے مل گیا، میں نے کہا چلو سجاد کو دے دوں گا، او جزاک اللہ، بارک اللہ فیک، صحیح؟ اب وہ آدمی وہ بھی اس کی قیمت کو، پرائز کو نہیں دیکھے گا کہ اس کی پرائز کتنی ہے، وہ اس کو دیکھے گا اس آدمی نے مجھے گفٹ دے دیا، اس آدمی نے مجھے گفٹ دے دیا۔ تو ہدیہ اور گفٹ میں اعزاز مراد ہوتا ہے۔ کیا یہ جماعت والے یہاں بھی جاتے ہیں تو علماء کے پاس جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کیا لے جاتے ہیں؟ کوئی زیادہ قیمت ہی نہیں ہوتا، بس ایک تسبیح ہوتا ہے، ایک مسواک ہوتا ہے، اور ایک عطر کی شیشی۔ وہ عطر کی شیشی بھی $1 کی ہوگی زیادہ سے زیادہ، یہ تسبیح بھی $1 کے ہوں گے، وہ مسواک تو $1 کے 10 ملیں گے، صحیح؟ لیکن اس کی قیمت، کیونکہ مولوی کو تو یہ ساری چیزیں، مولویوں کو تو اس سے واسطہ ہے، تو اس کو اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے کہ سارے $1.5 بن گیا، صحیح؟ جماعت والے جو کچھ لے آئے اس کی قیمت کتنی ہے؟ $1.5، لیکن وہ اس کی قیمت کو تو نہیں دیکھتے، کیونکہ جماعت والے بھی جاتے ہیں، مولوی صاحب کو اس کی قیمت معلوم ہے، نہیں، وہ عزت دیتے ہیں علماء کو عزت دینے کے لیے وہ گفٹ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحادوا تحابوا۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس کوئی لے آیا گفٹ اور اس نے کہہ دیا یہ کیا 5 آنے کا گفٹ لے آیا، واپس لے جاؤ، یہ کوئی مروت کا، انسانیت کا انداز ہے؟ یہ انسانیت ہے؟ یہ نہیں۔ او جزاک اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دے، بہت پیارا گفٹ ہے آپ لے آئے ہیں، جزاک اللہ، او بارک اللہ فیک، وہ خوش ہو جانا ہے، صحیح؟ کہ اس آدمی نے میرے گفٹ کو بڑے احترام سے قبول کر دیا، بات میں آتی ہے۔ اور جو آپ کو گفٹ دے دیں تو آپ ڈھیر ساری دعائیں دے دیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم
وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی صحابہ گفٹ لاتے تھے, صدقات بھی لاتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے, جیسے بھی کوئی چیز لے آتا یہاں رکھ دیتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھ لیتے اصدقۃ ام ہدیہ, یہ صدقہ ہے یا گفٹ ہے؟ تو اگر وہ کہہ دیتا گفٹ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے لیتے, لیکن اگر وہ کہتا صدقہ ہے تو پیغمبر کبھی صدقے نہیں کہا کرتا, پیغمبر صدقے نہیں کہا کرتا. وہ فرما رہے تھے اس صحابی کو کہ اس کو اٹھائیں, وہاں طالبان بیٹھے ہوئے ہیں. کون ہے؟ طالبان. وہاں صفہ پہ طالبان ہے, وہ سبق یاد کر رہے ہیں, یہ لے جائیں ان طالبان کو دے دیں. بات میں آگے, کیونکہ پیغمبر کبھی صدقہ نہیں کہا کرتا. نفل اسی کے فری دے کار صدقات اور زکات پیغمبر لیتا ہی نہیں. صحیح. ادروائز اگر پیغمبر یہ کام شروع کر دے ساری دنیا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر لے جانا ہے, تو پھر غریبوں کو تو کوئی ایک پیسہ بھی نہ ملتا. اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ پیغمبر نے زکات اور صدقات لینی ہی. یہ لکھ لیا کہ اب یہاں اس حدیث سے عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ صدقہ ہدیہ ہے, ہدیہ کو واپس کی انسانیت کے خلاف, تو وہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قصر کرنا واجب ہے, قصر کرنا واجب ہے, کیونکہ یہ مروت کے خلاف ہے اللہ کا ہدیہ اس کے چہرے پر واپس دے دینا. جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو دو حالتیں ہوتی ہیں, یہ آپ لکھیں سفر میں دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں حالت السیر, چلنے والی حالت, اور دوسرے کو کہتے ہیں حالت النزول, سٹے والی حالت. حالت السیر یعنی فار ایگزامپل لک ایٹ می, آپ بائی کار جا رہے ہیں نیو یارک, یہ کتنے دن رات لے گا؟ تین دن رات. اب رات کو آپ نے کہیں اسٹے تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, کسی ہوٹل میں یا جہاں بھی ایریا ہے. ایک تو ہے آپ کا حالت السیر جو آپ چلتے رہتے ہیں, ریسٹ ایریا میں گئے کہ چلو ذرا ریلیکس ہو جائے اور نماز پڑھنی, اس کو کہتے ہیں حالت السیر, کیونکہ وہاں پہ آپ نے ڈیرے نہیں ڈالنے, تو اسی میں سنت کا چھوڑنا افضل ہے. یہ لکھیں سنت کا, یہ امام غزالی کی تحقیق ہے. سیر بھائی آپ تو عربی ہیں, موونگ. اور دوسرا ہے حالت النزول, اسٹے ایٹ ہوٹل اور موٹل اور سم تھنگ لائک دیٹ. اب آپ عشاء کے بعد کیا ہو گیا, آپ نے کہا ذرا اس ہوٹل میں رات گزارنی ہے, صبح پھر نماز کے بعد نکل جائیں گے. آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی, اب کیا کریں گے؟ تو امام غزالی کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ ابھی تو آپ آرام کریں گے نا, صحیح ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ افضل یہ کہ سنت پڑھیں, سنت ہو جائے گا ورنہ آپ کا نفل ہو جائے گا. سٹے والی حالت میں, موونگ والی حالت میں نہیں, حالت النزول میں. جہاں تک وتر کا تعلق ہے, وتر تو واجب ہے, وہ تو پڑھنا ہی ہے, وتر واجب ہے, وہ پڑھنا ہی ہے. اقامہ مین کہیں سٹے کرنا کچھ دنوں کے لیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے 10 دن رات کے لیے اگر آدمی ٹھہرنے کا ارادہ کرے کسی جگہ, یار گیا, اس نے کہا میں نے یہاں 10 دن رات گزارنے ہیں, تو دین ہی شوڈ کمپلیٹ ہز صلاۃ, پھر اس نے مکمل پڑھنے. امام مالک فرماتے ہیں 3 دن رات کا جب سٹے کا ارادہ کیا پھر اس نے مکمل نماز پڑھنی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 دن سے سٹے کم ہو تو پھر پوری نماز نہیں پڑھنی, 15 سے زیادہ ہو تو پھر, یہ آپ لکھیے 15 دن رات سے زیادہ ہو سٹے ابو حنیفہ, پھر آپ نے مکمل نماز پڑھنی ہے, کیونکہ پھر تو آپ مقیم ہو گئے. لیکن 2 قسم کی اقامتیں ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں اقامت عارضی, ٹیمپوریری سٹے, اور ایک ہے پرماننٹ سٹے. اب اگر کوئی آدمی پاکستان سے وزٹ پہ آئے, مہینہ 1.5 مہینہ امریکہ میں گزارنے کے لیے, پھر واپس جائے گا, اس کو کہتے ہیں ٹیمپوریری سٹے, اقامت عارضی. تو یہ جیسے ہی اپنے وطن واپس پہنچ جائے ہی شوڈ کمپلیٹ ہز صلاۃ, وہ اپنی نماز پوری شروع کر دے گا فرام دا ویری فرسٹ ڈے اینڈ ہی ول گو بیک. اقامت مؤبدہ یا پرماننٹ سٹے ایز وی آر اسٹیئنگ ہیئر along with our children and family. اقامت مؤبدہ یا permanent stay where you have your wife and children with you. اگر وائف اور چلڈرن یہ وہاں ہے اور آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں, سال رہے, اس کو پرماننٹ سٹے نہیں کہا جاتا. یہ آپ لکھیے, پرماننٹ سٹے مین when you will have your wife and children with you.
अगर wife or children they are back home and you are here for 1 2 3 4 5 6 7 years and then you went back, so from the very first day you should complete your salat back home in Pakistan, क्योंकि आपका इकामत परमानेंट ये नहीं है. बैचलर का मसला तो उसने तो इकामत कर दिया, वो तो इकामत ही है, उसका तो परमानेंट है. जिस आदमी ने परमानेंट स्टे कर दिया किसी जगह, ये लिखें, वो वतन असली इबादत के हवाले से दो नहीं हो सकते, एक ही होता है. वतन असली वो है जहां पे वो था पहले, अभी दूसरे को कहते हैं वतन इकामत, जहां पे वो अब परमानेंट रह रहा है. तो फुकहा कहते हैं वयब्तुलु अलवतनुल असली बिवतनिल इकामा, वयब्तुलु अलवतनुल असली बिवतनिल इकामा. जो आपका असली वतन था सिंध, वो आपके वतन इकामत की वजह से बातिल हो गया. आप लिखिए, आप सिंधी नहीं रहे, अमरीकी हैं दोनों, माफ कर दिया, आप यहां रह रहे हैं. तो इसका नतीजा ये होगा कि अगर आप किसी वक्त अमेरिका से उठ के, परमानेंट स्टे के बाद अमेरिका से उठ के वापस चले गए सिंध, ये लिखिए, तो अगर 15 दिन से कम स्टे करना है तो आपने कसर करनी है, क्योंकि वो आपका वतन नहीं रहा. लेकिन यही मुसाफिर आदमी जो कसर करता है, लिखें, और मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़े, मुकीम इमाम, मकामी इमाम, क्योंकि इमाम का इत्तिबा वाजिब है, इमाम का इत्तिबा वाजिब है, लिहाजा ही मस्ट कंप्लीट हिज प्रेयर. इमाम की इत्तिबा की वजह से उसने पूरी नमाज पढ़नी है. लेकिन ये एक फर्क है कि वो जो नियत करेगा तो नियत कैसे करेगा. जब हम सफर में होते हैं तो हम कहते हैं कि जोहर की नमाज सफरी नमाज अदा करते हैं, तो सफरी नमाज ही 2 रकात हैं. लेकिन जब इमाम के पीछे उसको पता भी है कि इमाम मुकीम है, तो वो क्या कहे, हालांकि वो तो मुसाफिर है, वो मुसाफिर है, तो वहां इमाम वो नहीं पर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप लिखें, वो नियत करे सिर्फ वक्त की फर्ज नमाज का, विदाउट मेंशनिंग एनी रकात इवन इन हार्ट और बाई टंग. वो कोई मेंशन ही ना करें कि 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज, क्योंकि जब आदमी मुकीम हो तो अंडरस्टूड है कि 4 रकात, जब मुसाफिर और खुद पढ़ रहा हो तो अंडरस्टूड है कि 2 रकात हैं. लेकिन अब इमाम के पीछे हैं, सही है, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये लिखें, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, इमाम साहब के शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि इमाम मुकीम है, उसकी इत्तिबा की वजह से उसके 2 रकात ऑटोमेटिकली 4 हो गए, तो इसने नियत भी 4 की बांधनी है, इसने नियत भी 4 की करनी है. लेकिन इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नो, इसकी अपनी नमाज सिर्फ 2 रकात है, इसने सिर्फ वक्त की नियत करनी है कि नियत करता हूं जोहर के फर्ज नमाज की अदायगी का, और दैट इज अंडरस्टूड कि ही विल प्रे 4 रकात बिकॉज ही इज बिहाइंड इमाम. लेकिन किया इसके फर्ज भी 4 हैं, तो इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसके फर्ज तो 4 है नहीं, इसके फर्ज तो सिर्फ 2 हैं, सही, लेकिन पढ़ने इसने कितने हैं, 4 हैं. तो अगर आप कहते हैं 4 की नियत कर दें तो आपने इसके फरीजे को खुद ब खुद 2 से 4 बना दिए, सही. और अगर आप कहें कि 2 की नियत कर दें तो एक्स्ट्रा जो पढ़ते हैं ये क्या है. तो इसलिए इमाम रहमतुल्लाह ने कंट्रडिक्शन को खत्म कर दिया कि बस वो कह दे कि जोहर की फर्ज नमाज की अदायगी. अल्लाह अकबर. जैसे ये बूढ़ा जो टेक्निकल पॉइंट उठा देता है ना, क्यों जाए सर, इस बूढ़े को अल्लाह ने जो जहन दे दिया था, हम क्या कहते हैं, इमाम का इत्तिबा करना वाजिब है, उसकी नमाज बातिल हो जाएगी. रसूलुल्लाह साम पहन लिया, पूरा मसला तो इसलिए डिस्कस कर दिया. यही तो अंडरस्टूड है कि उसने इमाम के साथ 4 पढ़ने हैं, लेकिन मसला है नीयत का, कि नीयत कौन सी करेगा. तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो 4 की करेगा, क्योंकि दैट इज अंडरस्टूड ही कैन नॉट मेक ए सलाम आफ्टर 2 रकात, ही हैज टू बी विद द इमाम अंटिल अप टू इट्स वेरी एंड, सही. तो अब वो तो 4 हैं, तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं ये नियत भी 4 की कर दें. इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस पर तो 4 फर्ज है नहीं, मुसाफिर होने के नाते, हाँ, इसके ज़िम्मे तो 4 रकात है नहीं. कितने हैं, 2 रकात हैं, लेकिन इमाम के पीछे होने की वजह से इसने 4 ही पढ़ने हैं. So he should not mention neither 2 nor 4, but he will say only farz of zuhur. एक मसला, तो फिर मुसाफिर हो गए ना, वो तो दूसरा शार हो गया. एक दूसरा मसला, इमाम मुसाफिर था
مسافر نے امامت شروع کر دی، مسافر امام ہو گیا اور پیچھے مقامی لوگ کھڑے تھے. اگر پیچھے سارے مسافر ہیں دیٹس اوکے، ان کے ساروں کی 2 رکعت ہے، سلام پھیر لیں گے اور چلے جائیں گے. لیکن امام مسافر ہے، پیچھے لوگ مقامی کھڑے ہو گئے، سو دیٹ از مسٹ فار امام ان سچ اے وے کہ جب وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو فوراً رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہی مسٹ سے کہ اتموا صلاتکم فنحن قوم سفرون، آپ اپنی نماز، مقامی لوگ اپنی نماز پوری کریں، ہم مسافر ہیں. یہ لکھیں آپ. اگر آدمی اب بعد میں آ گیا اور آپ کو جوائن کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ دیکھیے شریعت بڑی سینسٹیو چیز ہے. اگر آپ نے 1 رکعت نماز پڑھی تھی یا 1 رکعت نہیں پڑھی تھی، یعنی نیت آپ نے باندھ لی اور قرات شروع کر دی اور بعد میں کوئی مقامی آدمی آ گیا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، صحیح، اس نے ہی نیور ہرڈ بٹ یو ہیو سیڈ بیفور انٹینشن اور بیفور اسٹارٹنگ، تو یہ مسٹ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد وہ فوراً کہہ دے السلام علیکم، السلام علیکم، اتموا صلاتکم فنحن قوم سفرون. مقامی لوگ اگر ہیں تو وہ اپنی نماز پوری کریں، ہم مسافر ہیں. اٹھ جائیں گے. جس طرح آپ سے رکعت چھوٹ جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، لیکن فرق ہے اس میں، آپ لکھیں کہ آپ سے رکعت چھوٹ جاتی ہے اور آپ دوسرے میں جوائن کر دیتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے تھوڑا انتظار کر دیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، صحیح. ولیکن خلق الانسان من عجل، بائی نیچر ہیومن بینگ ہیز بین کریٹڈ ہیسٹی. یہ اچھی بات ہے، نئے علم کے حصول میں یہ ہیسٹ، صحیح، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. موسٹ اینڈ موسٹ ویلکم، کیونکہ علم کا جو ترس بڑھتا جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منہومان لا یشبعان، 2 قسم کے گریڈی لوگ ہیں، وہ کبھی سیر نہیں ہوتے، لیکن ایک اپریشیٹڈ ہے اور دوسرا کنڈیمڈ ہے. ایک گریڈ اپریشیٹڈ ہے اور دوسرا گریڈ کنڈیمڈ ہے. منہوم العلم و منہوم المال، ایک ہے علم حاصل کرنے کا گریڈ اور دوسرا ہے مال کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے والا اپریشیٹڈ ہے اور دوسرے والا کنڈیمڈ ہے. اگر آپ آ گئے، مقامی آدمی ہیں، لک ایٹ می، میں امام ہوں، میں بھی مقامی، آپ کو پتا ہے، لیکن 1 رکعت میں پڑھ چکا ہوں، آپ نے دوسرے میں جوائن کر دیا، آپ نے دوسرے میں، اس کو کہتے ہیں مسبوق. یہ لکھیں آپ، اس کو کہتے ہیں فقہ میں مسبوق. مسبوق مین جس سے نماز کا پہلا کوئی حصہ چھوٹ گیا ہو. تو نماز کا پہلا حصہ چھوٹ گیا ہے، 1 رکعت یا 2 رکعت یا 3 یا ایز دا کیس میں بھی. جب امام سلام پھیرے، آپ نے اٹھ کے اپنے جو آپ سے چھٹ گئے ہیں وہ تو آپ نے پڑھنے ہیں اور اسی انداز سے پڑھیں گے جس انداز اور ترتیب سے آپ سے چھٹ گئے ہیں. یہ لکھیں، یعنی مثلا آپ دوسرے رکعت میں جوائن کر گئے، صحیح. اب فرض 4 رکعت جو ہوتے ہیں، پہلے 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں پڑھے جاتے ہیں، لیکن تیسرے اور چوتھے میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، صحیح. اب آپ سے جو چھٹ گیا ہے تو ایک ہی رکعت along with فاتحہ، تو آپ نے اٹھ کے 1 رکعت along with فاتحہ اینڈ سورہ، صحیح. لیکن آپ سے 3 رکعت چھٹ گئے ہیں، ایک آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لیا، ابھی یہ چوتھا رکعت ہے، یہ کس کیفیت کا ہے؟ صرف فاتحہ والا، صحیح. تو ابھی آپ اٹھیں گے تو آپ اس کے ساتھ دوسرا جوائن کریں گے صرف فاتحہ والا. نو، یو ہیو ناٹ مسڈ یور صلاۃ ان دا سیم وے، یو شوڈ اسٹارٹ فرام دا ویری بگننگ، صحیح. تو آپ پہلے جب اٹھ جائیں گے تو پہلی رکعت پڑھیں فاتحہ پلس سورہ، صحیح. لیکن ابھی آپ کے 2 رکعت پورے ہو گئے، ایک آپ نے امام کے ساتھ پڑھ دیا تھا، ہاں، اب دوسرا آپ کا پورا ہو گیا. اور آدمی کے 2 رکعت پورے ہو جاتے ہیں تو وہاں قاعدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، قاعدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. یو کین ناٹ ٹیک اے پلی کہ میں نے ابھی تو امام کے ساتھ قاعدہ کر دیا. دیٹ واز ناٹ یور قاعدہ، دیٹ واز بیکاز آف امام، بیکاز یو آر باؤنڈ ٹو فالو امام اینڈ ٹو اوبے. وہ تو آپ کے لیے کوئی ایکسس تھا نہیں کہ آپ اس سے نکل جائیں. دیر واز نو اینی ایگزٹ، یو ہیو ٹو فالو دا امام. تو وہ آپ کا قاعدہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، آپ کا قاعدہ تو آپ کے 2 رکعت کے بعد ہوگا. تو آپ نے 1 رکعت نماز پڑھی کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ. اس کے ساتھ تو قاعدہ کر لیا، وہ بیکاز آف دی اتباع آف امام، لیکن وہ آپ کا قاعدہ تو نہیں، کیونکہ آپ 1 رکعت کے بعد تو قاعدہ نہیں کر سکتے. قاعدہ کم از کم کتنے رکعت کے بعد ہوتا ہے؟ 2 رکعت کے بعد. ابھی تو آپ کے 2 پورے نہیں ہوئے، تو وہ تو آپ نے امام کے اتباع کی وجہ سے کر دیا. جب آپ اٹھ گئے اور 1 رکعت پڑھی، اب آپ کے کتنے ہو گئے؟ 2. یو مسٹ میک اے قاعدہ، التحیات للہ والصلوات الی آخرہ، اینڈ دین you should stand up for the 3rd rakat. 3rd rakat of yours will be the same with Fatiha and Surah. صحیح ہے، اس لیے کہ آپ سے کس انداز سے چھٹ گئے ہیں اسی انداز سے آپ نے، تو اس کو کہتے ہیں مسبوق. اب یہ لکھیں
یہ جو مقامی آدمی آ گیا اور مسافر امام کے پیچھے لگ گیا، اس نے پہلے والے حصے کو تو پا لیا ہے. فرام دا ویری بگننگ ہی جوائنڈ امام. جب امام شروع کر رہا تھا تو مقامی آدمی اس مسافر امام کے پیچھے اس نے بالکل فرام دا ویری بگننگ سٹارٹ کر دیا. 2 رکعت اس کے ساتھ پڑھ لیے. اب اس کے ذمہ 2 رکعت بنتے، امام کی تو نماز کمپلیٹ ہو گئی، وہ تو مسافر تھا، لیکن اس کے 2 رکعت. لیکن دیکھیے مسبوق کے جو امام کے سلام کے بعد مسبوق کے جو رکعت رہ گئے تھے وہ اس کے نماز کا پہلا حصہ تھا، وہ اس مسبوق آدمی کے نماز کا پہلا حصہ تھا. لیکن اب یہ جو مقیم آدمی مسافر کے پیچھے کھڑا تھا اس نے پہلا حصہ تو پڑھ لیا امام کے ساتھ، نماز کا پہلا حصہ. تو اس کا رہتا ہے نماز کا پچھلا حصہ، آخری 2 رکعت. کتنی؟ آخری 2 رکعت. اب آخری 2 رکعت مسئلہ صرف حنفیہ کے لیے ہے، یہ آپ لکھیں، باقی اماموں کے لیے نہیں. باقی اماموں کے نزدیک تو تیسری اور چوتھے رکعت میں سورہ فاتحہ وہ سارے پڑھ لیتے ہیں. ایون امام مالک اور احمد بن حنبل جو جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں مقتدی کے لیے، کہ مقتدی نے خاموش رہنا ہے جہری نماز میں. جہری تو جانتے ہیں نا، ایک جہری ہوتا ہے اور دوسرا سری ہوتا ہے. جہاں امام جہرن پڑھتا ہے تو وہاں مقتدی نے امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے نزدیک بھی خاموش رہ کے اس کو سننا ہے، صحیح. لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں تو امام خاموشی سے پڑھتا ہے، تو وہاں امام شافعی کی طرح احمد اور مالک بھی کہتے ہیں کہ وہاں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے، وہاں مقتدی سورہ فاتحہ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم عام آیا ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جو امام کے پیچھے امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے. اب امام قرات کرتا ہے چاہے جہرن کرے یا سرن کرے، کرتا تو ہے، صحیح. اور آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو جہرن کرتا ہے وہ 100% قرات ہے، جو سرن کرتا ہے 50% ہے. اس کا حکم کچھ مختلف ہوگا، اس کا حکم مختلف ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی اپلیکیشن وہ تو جنرل ہوگی کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ. آپ اپنی تعویل تو کر نہیں سکتے کہ نہیں وہ قرات ہے اور یہ قرات کچھ اس میں کیوں کوئی بات ہے، بھائی یہ بھی قرات ہے، وہ پڑھ رہا ہے امام، تو امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے. اب جب آدمی امام کے پیچھے ہو، یہ آپ لکھیں، تو اس نے قرات تو پڑھنی نہیں. اب یہ آدمی جس کے نماز کا پچھلا حصہ چھٹ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ میں لاحق. پہلے والوں کو کہتے ہیں مسبوق، اس کو کہتے ہیں کیا؟ لاحق. لاحق اپنے بقیہ نماز میں جو اس کی نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے، تو باقی ائمہ کے نزدیک تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا. آپ لکھیں سورہ فاتحہ پڑھے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا حکم اب بھی ایسا ہے جیسے یہ امام کے پیچھے کھڑا ہے. بس یہ جب امام سلام پھیرے گا اور وہ کہہ دے گا کہ فنحن قوم سفرون، ہم مسافر ہیں، آپ اپنی نماز پوری کر دیں، تو یہ آدمی یہ اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے جو مقیم ہے، مقامی آدمی ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا. اس نے کچھ نہیں پڑھنا، اونلی فار 1 or 2 minutes. As somebody says سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، it will take 30 seconds almost یا اس سے بھی کم. بس اتنا ہی کھڑا ہو جائے، اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ. And same is the case in رکعت نمبر 4، یہ چوتھی رکعت، کیونکہ اس کا حکم ایسا ہے جس طرح یہ ابھی بھی امام کے پیچھے کھڑا ہے. تو آدمی امام کے پیچھے ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس نے کچھ پڑھنا نہ ہے. ویسے بھی یہ آپ لکھیں کہ یہ تیسرے اور چوتھے رکعت میں امام کے لیے فاتحہ پڑھنا یا ایک انڈیویجول کے لیے فاتحہ پڑھنا تیسرے اور چوتھے رکعت میں، یہ ویسے ریکمینڈڈ پریکٹس ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، کیونکہ وہاں روایت موجود ہے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی کی رضی اللہ تعالی عنہ. خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے اور چوتھے رکعت میں حضور نے ہمیں اختیار دے دیا. تیسرے اور چوتھے رکعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اختیار دے دیا کہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں. تو آپ کو اگر جلدی ہے تو نہ پڑھیں، صحیح. بچوں کو پک کرنا ہے، بچی باہر بیٹھی رہے گی اور زور کی نماز ہے اور آپ انڈیویجولی پڑھ رہے ہیں، صحیح. تو پہلی اور دوسری رکعت تو آپ نے ٹھیک ٹھاک پڑھی، صحیح، انہیں اپنے طور پہ پڑھتے ہیں. تیسری رکعت میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں، بس تیسری رکعت کے لیے آپ جتنے ہی اوپر گئے تو 3 بار کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ. اور چوتھے رکعت میں بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ. دیکھیے مولوی کے پاس بیٹھو گے تو مزہ ہوگا. ہاں فاسٹ سیکشن نماز. اور ایسے بھی سفر کی نماز، یہ آپ لکھیں، سفر کی نماز جب آپ سفر میں ہوں اور خصوصاً پاکستان میں، یہاں تو آپ کی اپنی گاڑی ہے، یہاں تو آدمی، وہاں تو بس میں آدمی سفر کرتا ہے، صحیح. اور بس میں آدمی سفر کرے وہاں تو نماز والے
میرے خیال میں 40 لوگ بیٹھے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 8-10 لوگ نماز کے لیے اتریں گے، اور اس سے بھی کم، صحیح. اور وہ بھی اگر تھوڑا سا زیادہ وقت تو جو بس میں بیٹھے رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہم نے پہنچنا ہے، غصہ کرتے ہیں. صحیح. تو آپ نے وہاں کون سی سورہ بقرہ پڑھنی ہے؟ اب سورہ بقرہ پڑھیں گے، اب ظلم کرتے ہیں. صحیح. وہاں آپ نے کم از کم بنیادوں پہ نماز پڑھنی ہے تاکہ ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ آپ نے حضرت امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تخفیف مراد ہے کمیت اور کیفیت دونوں میں. یہ آپ لکھیں کمیت اور کیفیت، کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں، اکاؤنٹ اینڈ کوانٹٹی دونوں میں. اکاؤنٹ اور کوانٹٹی دونوں میں اس کا معنی یہ ہے کہ رکعات تو 4 کے بجائے اپنے کتنے پڑھنے ہیں؟ 2. صحیح. لیکن قرات آپ نے کیسے کرنی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ سبحانک اللہم بھی پڑھتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد بھی قرات سے پڑھتے ہیں اور پھر سورہ بقرہ شروع کر دیا، صحیح. وہ لوگ وہ تو آپ کو مروا دیں گے کہ مولوی صاحب، صحیح. تو بس ایسی سچویشن ہو تو اس سچویشن میں وہاں آپ نے کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اس چیزوں کو ڈیکریز کرنا ہے. تو آپ ایسے کریں، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم چھوڑے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، ایوری تھنگ از گان، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن ولا الضالین، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ. آپ نے 5 بار یا 10 بار نہیں پڑھنے، بس ایک ہی بار سنت پوری ہوگی. آپ نے کی ساری چیزیں بھائی، یہ شریعت میں بڑی آسانی ہوتی ہے. سبحان اللہ کہاں؟ ہاں بس ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے. سبحان ربی العظیم، بس سنت پوری ہو گئی، ایک بار پڑھ لیا، صحیح. اور جب آپ قاعدہ پر بیٹھ جائیں تو دیکھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہوتا ہے صحیح، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. ایسا نہیں کہ آپ ابھی سے شروع کر دیں سجاد، آپ یہاں امریکہ میں شروع نہ کر دیں، یہاں تو آپ کی اپنی گاڑی اپنی مرضی سے چلتے رہتے ہیں، صحیح. اس لیے میں نے مثال دے دی کہ سندھ میں سفر کرنا ہے، بس میں لوگ بھی ہیں اور ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے، لوگوں کا پریشر اور ڈاکوؤں کا بھی پریشر نہیں. وہ تو صلاۃ خوف ہے، اس کا طریقہ علیحدہ ہے. تو نیچے دیکھیں، یہ دیکھیں مولویوں کے پاس بیٹھنے میں بڑے مزے ہوتے ہیں، صحیح. لیکن کچھ مولوی ایسے ہیں جو یہ فائدے کے مسئلے اپنے لیے ریزرو رکھتے ہیں، ہاں، کیونکہ لوگ پھر ابیوز کرتے ہیں. لوگوں کو اس طرح بتایا جائے، اب جنرل پبلک میں تو یہ ہم نہیں بتاتے، وہ تو ویسے بھی نماز نہیں پڑھتے، اور اگر اس قسم کا اور کہتے ہیں بس بھائی کام بھی ختم، بس یہاں مسجد میں بھی آ کر وہ جاب پہ جاتے ہیں، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین قل اللہ احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم. مسئلے ہو گئے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ اس بار کی تفسیر میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں عامر ہے نا کافی. یہ پورا حامد جان جو ہے نا، حامد کرزئی نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے سپریم کورٹ کا جج چاہیے، تو میں نے اس کا نام ریکمینڈ کر دیا. من کان منکم مریضا او علی سفر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہاں کا حکمران اور یہاں کا جج اور سب کچھ جو ہونا وہ فارن اسمبل ہونے چاہیے، وہاں امریکن اسمبل مولوی چاہیے. تو امریکن اسمبل تو افغانستان میں یہ کوالیفائی کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ کے لیے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے اگر یہ شرط رکھی گئی، کیونکہ یہاں امریکہ میں درس کا کوئی سلسلہ ہے نہیں، کہاں پورے امریکہ میں کہیں نہیں. میں تو گھومتا پھرتا ہوں، بلکہ لوگ ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں فلاں فلاں. ابھی جولائی میں ایک ہفتہ دے دیا ہے نارتھ کیرولینا والوں کو، انشاءاللہ وہاں پہ کئی ساری مسجدیں اور وہاں کے حالات بڑے عجیب قسم کے گڑبڑ ہیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ جولائی میں، ہاں، نارتھ کیرولینا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. پس وہ جو ہوگا پیسے مریض او علی سفر. ہم یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ لوگ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، لوگوں میں بھی ایسے کہ دنیا داری بہت بڑھ گئی ہے اور خدا خوفی،
تقریباً ناپید تو نہیں لیکن کمزور ہے بہت صحیح. لیکن یہ اگر آپ مسلمانوں کو سمجھائے اور ان کو اپیل ہو جائے تو پھر وہ مان لیتے ہیں. من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ یطیقونہ، یہ لفظ اطاق یطیق اطاقتا اس کے دو معنی ہیں. وعلی الذین، اور وہ لوگ یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کا، فدیتن اس پہ فدیہ ہے، طعام مسکین، مسکین کا طعام. تو ایک ترجمہ ہم نے یطیقونہ کا کہہ دیا جو طاقت رکھتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ وعلی الذین، اور وہ لوگ یطیقونہ جو طاقت نہیں رکھتے. یہ ہے گرامیٹیکل مسئلہ کہ یہ ایک ہی لفظ ہے دونوں معنی دے دیتا ہے. طاقت رکھتے ہیں اور طاقت نہیں رکھتے، پازیٹو اور نیگیٹو دونوں کا دے دیتے ہیں، افرمیٹو اور نیگیٹو دونوں کا معنی دے دیتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں، وہاں گرامر کے علماء ذکر کرتے ہیں کہ باب فعال کے حمزے کی خصوصیت ہے سلب الماخذ، نیگیٹ کرنا. سلب الماخذ مین نیگیٹ کرنا. تو ایک ترجمہ ہو گیا کہ وعلی الذین، اور وہ لوگ یطیقون جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کا بڑھاپے کی وجہ سے، طاقت نہیں رکھتے بڑھاپے کی وجہ سے یا اس بیماری کی وجہ سے جو ٹریٹیبل نہیں ہے، تو وہ طاقت نہیں رکھتے، ان کا تو ٹھیک ہونا بھی امکان نہیں. کہ تو آپ دونوں معنی لکھیں کہ وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے، مین شیخ فانی، اور دوسرا وہ مریض جس کے بیماری کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں. تو اس پر کیا ہے؟ فدیتن، اس پر فدیہ ہے، طعام مسکین، طعام مسکین، مسکین کا طعام، مسکین کا طعام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ کے حوالے سے، یہ آپ لکھیں، فدیہ کے حوالے سے، فدیہ یہ جو ہم عید الفطر کے دن دے دیتے ہیں نا، $5 یا 6 یا 7 وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو عید الفطر کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ فکس کر دیا ہے، بٹ ان شیپ آف کائنڈ، ناٹ ان شیپ آف کوائن. ان شیپ آف کائنڈ، ناٹ ان شیپ آف کوائن. یہ آپ اصطلاح لکھیں تو آپ کو اچھا لگے گا. کیوں خلیل؟ آپ کے دل کو لگی ہے کہ ان شیپ آف کائنڈ، ناٹ ان شیپ آف کوائن. اس کا معنی یہ ہے کہ ایویلیویشن ہوگی کائنڈ کے حوالے سے، ایویلیویشن کائنڈ کے حوالے سے، قیمت معلوم کی جائے کائنڈ کے حوالے سے. اب کائنڈ کے حوالے سے حضور نے 3 چیزیں ذکر کر دی ہیں، ایک گندم، دوسرا جو، اور تیسرا کھجور، خرما. 2 روایات ہیں. کوئی بھائی کہ آپ آ گئے، آپ کے ساتھ میرا کام تھا، حافظ صاحب آپ کہیں گم ہو گئے تھے اور میں 2-3 دن سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. ہاں، 2 روایات، یعنی 2 قسم کے روایات. ایک روایت میں آیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صواغ من شعیر او تمر او نصف صاع من بر. صواغ ایک پیمانہ ہے، صواغ آپ لکھیں صاد الف اور عین، صواغ یہ لفظ ہے. اب اس کو معلوم کریں گے کہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے. صواغ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کا ایک صواغ، جو کھجور خرما کا ایک صواغ، اور گندم کا آدھا صواغ، گندم کا آدھا صواغ. اور دوسری روایت میں ہے عبداللہ ابن عباس کی روایت، یہ ہے جابر ابن عبداللہ کی روایت. دوسری روایت ہے عبداللہ ابن عباس کی روایت، اسی میں آیا ہے صواغ من بر او شعیر او تمر. ایک صواغ گندم کا یا جو کا یا کھجور کا. وہاں گندم کے حوالے سے آدھا صواغ نہیں کہا. 3 ائمہ نے بشمول امام محمد ابن حسن اور قاضی ابو یوسف کے 5 اماموں نے یہ آخر والی حدیث لے لی، آخر والی جس میں گندم اور جو کا کوئی فرق نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پہلی والی حدیث لی جابر ابن عبداللہ والی رضی اللہ عنہ. اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حدیث کسی ایک کو چھوڑنا دوسرے کو لے لینا، ہر مجتہد کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں کسی حدیث کو قبول کرنے یا رد کرنے کے حوالے سے. کیونکہ ابھی خلیل کہے گا کہ انہوں نے یہ کیوں لے لیا، انہوں نے وہ کیوں لے لیا، اس لیے کہ ان کی تحقیق کے پیش نظر یہ اتھینٹک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے پیش نظر وہ حدیث اتھینٹک ہے. لیکن اب کیا ساری دنیا میں یہ آپشن ہے
کہ اس پہ ڈیپینڈ کرے جو پر یا ویٹ پر یا کھجور پر؟ صحیح نہیں، فقہاء نے لکھا ہے وَيُعْتَبَرُ فِيهِ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ، جو ہوتے ہیں فقہاء کے اقوال، ایک ایک سینٹنس وہ لا ہوتا ہے. وَيُعْتَبَرُ فِيهِ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ، جہاں جس ماحول میں آدمی رہ رہا ہے وہاں کے لوگوں کا عام کھانا ان تین کائنڈز میں کون سا ہے، یعنی عمومی اوقات میں وہ کون سی چیز پہ زیادہ گزارا کرتے ہیں؟ کون سی چیز پہ زیادہ گزارا کرتے ہیں؟ کھجور پہ زیادہ کرتے ہیں، جو پہ زیادہ کرتے ہیں، یا گندم پہ زیادہ کرتے ہیں؟ مختلف ماحول ہوتے ہیں، کچھ علاقے سے وہاں گندم نہیں ہوتا، وہ جو کھاتے رہتے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عربوں میں گندم توڑا تھا، وہ تو جو بلکہ زیادہ تر کھجور پہ گزارا کرتے تھے. صحیح. اب بھی بدو جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کھجور کھاتے ہیں، گندم اور جو کی روٹی بہت کم ہی کھاتے ہیں. وہ کھجور اور پنیر اور اس قسم کی چیزیں مل ملا کے وہ مزاج بن جاتا ہے نا. تو اس لیے وہ جو صدقۃ الفطر دے دیتے ہیں وہ کھجور کی قیمت پہ ایویلیوشن کرتے ہیں. جہاں لوگ جو زیادہ کھاتے ہیں سال کا اکثر حصہ تو وہاں اسی پہ ایویلیوشن کرتے ہیں، اور جہاں گندم زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں ایویلیوشن اسی پر ہوتی ہے. اب امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدقۃ یہ جو ہے نا شیخ فانی کے لیے روزے کا صدقہ، یہ ایک صدقۃ الفطر کے ہر دن کے لیے ایک صدقۃ الفطر لازم ہے. اس کو کہتے ہیں طعام مسکین، اس کو کہتے ہیں کیا؟ طعام مسکین. تو اب نیچے آیت کو دیکھیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ یطیقونہ جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، دو وجہوں سے. ایک شیخ فانی سفر نہیں ہے بھائی، یا کہ کیوں گڑبڑ ہوتے ہیں؟ ایک وہ بیماری جس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور دوسرا شیخ فانی. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فدیۃ، اس پہ لازم فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کا طعام. تو یطیقون اس گرامیٹیکل حمزے کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہے لا یطیقون، نیگیٹو. کون سے فارم میں؟ نیگیٹو فارم میں. اور دوسرا ترجمہ جو امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، وَعَلَى الَّذِينَ، اور وہ لوگ یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں ادائیگی کا، فدیۃ پہ فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کا طعام. تو امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ حصہ یہ صدقۃ الفطر کے متعلق ہے. یہ آپ لکھیں، صدقۃ الفطر جو ہم فطرانہ دے دیتے ہیں عید کے دن، اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جو طاقت رکھتے ہیں ادائیگی کا، کیونکہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے کس پہ؟ جو ادا کر سکتا ہے. غریب پہ تو نہیں ہوتا، غریب پہ نہیں ہوتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے بھی روزے رکھے وہ صدقۃ الفطر ادا کریں گے. علی کل صائم صدقۃ الفطر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا صدقہ الا عن ظہر غنی. وہاں ایک جنرل پرنسپل ہے کہ صدقہ لازم ہے اس پر جو افورڈ تو کر سکتا ہے. اب وہ پہلے کہیں گداگری کرے اور پھر صدقۃ الفطر ادا کرے. صحیح. یہ ہمارا جو بوڑھا ہے نا یہ گلے پڑ جاتا ہے. صحیح. اور ابھی وہ گداگری کرے. تو فرمایا کہ لا صدقہ الا عن ظہر غنی. صدقے کا تصور تو مالداری پہ وقوف ہے. آدمی کا بس چلے تو صدقہ دے دے، وہ خود بھوکا مرتا رہے تو وہ صدقہ کیا دے گا؟ صحیح. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے لی ہے، ہم کہتے ہیں آپ لٹرلی لیتے ہیں وہ غلط ہے. آپ لٹرلی نہ لیں. علی کل صائم، تو وہاں پہ ایک قید مراد ہے دوسری حدیث کی وجہ سے، کنڈیشن وہاں سے لے لیں کہ علی کل صائم غنی صدقہ، کہ ہر روزہ دار جو افورڈ کر سکتا ہے اس پہ صدقہ لازم ہے. اب صدقہ کس کا ادا کیا جائے گا؟ عید الفطر والا. کہاں نے جملہ لکھا ہے عن کل من یمونہ، جس کی کفالت آپ کے ذمہ ہے. یہ لکھیں، جس کی بھی کفالت آپ کے ذمہ ہے. کس کی کفالت آپ کے ذمہ ہے؟ آپ کے بچوں کی، آپ کے، کیونکہ بیوی کے حوالے سے پھر مسئلہ ہے. یہ لکھیں، بیوی کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں بھی ہیں اور زیر کفالت بھی ہیں. آپ کے کنٹرول میں بھی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان سب کا صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے. ہر ایک کا. بیوی کا ادا کرنا ہے یا نہیں؟ کسی امام نے نہیں کہا کہ بیوی کا ادا کرنا ہے. وہ آپ کے زیر کفالت تو ہے لیکن آپ کے کنٹرول میں نہیں. صحیح. اور خصوصاً امریکہ میں تو ادا ہی نہیں کرنا. صحیح. یہاں تو اس نے ادا کرنا ہے ہمارا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَتَبَرَّعُ بِهِ، ہاں احسان کے طور پر اس کا کفارہ ادا کیا جائے تاکہ وہ خوش ہو جائے. یہ ہنی آپ کا بھی دے دیا $60. صحیح. تو وہ خوش ہو جائے گی.
یہ لکھیں نا، مجھے نہ دیکھیں، یہ لکھیں ورنہ پھر آپ کے گلے مصیبت پڑ جائے گی۔ اچھا تو آپ نے میرا صدقۃ الفطر نہیں ادا کر دیا، خاک کا ہو گیا، آج میں نے کچھ بھی نہیں پکانا۔ یہ صدقۃ الفطر یہ ہے واجب، یہ لکھیں یہ ہے واجب۔ تو واجب صدقات کا مصرف بعین ہی وہی ہوگا جو زکوٰۃ کا مصرف ہے سورہ توبہ کے اندر۔ زکوٰۃ جن کو دی جاتی ہے صدقۃ الفطر بھی ان کو دی جائے گی۔ اگر صدقۃ الفطر کسی مالدار کو دے دیا، کافر کو دے دیا، وہ ادائیگی نہیں ہوئی۔ یہ آپ لکھیں، اگر زکوٰۃ آپ نے کسی مالدار کو دے دی، ادائیگی نہیں ہوئی۔ کسی کافر کو دے دیا، ادائیگی نہیں ہوئی۔ اور یہ کب ادا کرنا ہے؟ ریکمینڈڈ پریکٹس چاروں اماموں کے نزدیک یہ ہے کہ عید سے پہلے پہلے غریبوں کو دے دے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کی حکمت یہی ہے، عید کی خوشیوں میں شامل کروانے کے لیے عید سے پہلے پہلے دے دیے جائیں۔ ایک دوسرا مسئلہ کہ اس کی ادائیگی ڈیو کب ہوتی ہے؟ یعنی اگر آپ نے پہلے دے دیا دیٹس ریکمینڈڈ، لیکن ڈیو کب ہوتی ہے؟ تو آخری رمضان کے آخری دن کے سورج غروب ہونے پر یہ ڈیو ہو جاتا ہے۔ یہ لکھیں، رمضان کے مہینے کا جو آخری دن ہے اس کے سورج کے غروب ہونے پر یہ ڈیو ہو جاتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ اور امام شافعی اور احمد بن حنبل اور امام مالک وہ تینوں فرماتے ہیں کہ یہ عید کے دن کے صبح نکلنے پر، ڈان بریک، عید کے دن کا ڈان بریک، اسی کے نکلنے پر یہ ڈیو ہو جاتا ہے۔ تو فرق یہ ہوگا کہ مجھے دیکھیے، اب ایک آدمی جب رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہو رہا تھا وہ زندہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ زندہ تھا، لیکن عید کا صبح نکلنے سے پہلے وہ رات مر گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا صدقۃ الفطر ڈیو ہے، اس کا صدقۃ الفطر ڈیو ہے، جبکہ تین اماموں کے نزدیک ابھی تک ڈیو نہیں ہوا، کیونکہ ان کے نزدیک ڈیو ہوتا ہے صبح نکلنے پر۔ یہ آپ لکھیں، یہ ایک مسئلہ، یہ مثال لکھیں تو واضح ہو جائے گا کہ آخری دن سورج غروب ہونے وقت آدمی زندہ تھا تو سب کا ڈیو ہو گیا، رات وہ مر گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا صدقہ ادا کرنا ہے، اور تین ائمہ کے نزدیک نہیں ادا کرنا۔ دوسرا مسئلہ یہ لکھیں کہ ایک بچہ آخری دن کے سورج غروب ہونے کے بعد پیدا ہو گیا، سجاد کا بچہ پیدا ہو گیا رمضان کے آخری دن کے سورج غروب ہونے کے بعد، تو جب صدقہ ڈیو ہو رہا تھا he was not in this world، وہ اس دنیا میں تھا نہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس بچے کا کوئی صدقہ نہیں۔ یہ لکھیں، بچے کا اسی عید کا کوئی صدقہ نہیں، جبکہ تین امام کہتے ہیں کہ نہیں، اس پر صبح نکلے گی، ہاں تو he is in this world، تو اس کی ادائیگی ہوگی۔ یہ فقہا بھی کمال کرتے ہیں۔ کیوں چوہدری صاحب آپ کی غیرحاضری نہ ڈھیر ساری ہو گئی، تو کیوں نہ اس کو ایک لیمب کی سزا دے دی جائے؟ کیا خیال ہے خلیل؟ نہیں چلو لیمب پر گزارا کر جائیں گے، اس کی زمینیں ہیں، اس نے اس پر کچھ کام بھی کر دیا ہے۔ نہیں چکن کیا ہے ہمیں جانا سنگا غذائے خرے کن آتے ہوئے منگ سر یس آتے وہ جو اس کی زمینوں پر گئے تھے، نہیں ابھی اس نے وہ زمینیں فروخت کر دی، دوسری جگہ خریدی ہیں، ہاں تو اس لیے یہ بتاتے نہیں، تو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی سیٹرڈے رکھ دیتے ہیں، پھر بعد میں بہت زیادہ گرمی ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ وہ جگہ ذرا آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، مدت ہو گئی، وہ تو باقاعدہ انتظام سے یہاں جائیں گے، بس یہ صرف ہاں کر دے، ٹھیک ہے وہ پیسے ہم دے دیں گے، بلوچ صاحب یہ صرف ہاں کر دے، پیسے ہم دے دیں گے۔ دیکھیں آپ کا امام کو اتنا کمزور امام تو ہے نہیں، یہ دیکھیں صحیح، لیکن سارے سنگل ڈالو۔ وہ میں نے دیکھ لیا کل، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں ان پر ہے فدیہ طعام مسکین کا۔ اب وہ تو آپ نے اسپیسیفک اماؤنٹ مینشن کرنا ہے کہ دس ایئر دیٹ اماؤنٹ ول بی سو اینڈ سو۔ اب جو سواغ ہم نے کہہ دیا، کیا سواغ، تو ہم لے لیتے ہیں یہاں دو وجہوں سے تین ائمہ کا مذہب، بلکہ ساتھ ساتھ امام محمد اور قاضی ابو یوسف کا۔
کہ عام طور پر لوگ تو سال بھر کھاتے ہیں ویٹ یا جو نہیں کھاتے ہیں، یا ویٹ یا خرما کھجور، نہیں ویٹ، تو اب ویٹ کو لے لیتے ہیں لیکن مذہب لے لیتے ہیں 3 ائمہ اور اپنے 2 اماموں کا، امام ابو حنیفہ کا چھوڑ دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا چھوڑ، ایک تو اس وجہ سے کہ کنفیوژن ختم ہو جائے کہ مسلمانوں کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ غریبوں کا ذرا بلا ہو جائے گا، کیونکہ اس حوالے سے پیسے ذرا زیادہ آ جاتے ہیں، صحیح، یعنی اگر ہم سوا کے حوالے سے $60 کہہ دیں تو امام ابو حنیفہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو 3.5 بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں 3.5، تو فائدہ اس میں، اور یہاں لوگوں کا بس چلتا ہے، پاکستان میں بھی نہیں کہتے، وہاں لوگ اتنے مالدار نہیں ہیں نا، تو وہاں اور میجارٹی ہے حنفیہ کی، 99% حنفیہ ہیں، تو وہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے ویٹ کے آدھے صاع کی قیمت اس سال یہی ہے تو اتنے دیں گے، لیکن یہاں ہم کہتے ہیں کہ ویٹ کے صاع کی قیمت، صحیح، اور یہ جو صاع ہوتا ہے نا صاع، so that is some 5 کلو گرام، close to 5 کلو گرام، اس کی قیمت تقریباً اتنی بنتی ہے، ہاں close to 5 کلو گرام تقریباً اس طرح ہوتا ہے۔ وہ اماؤنٹ تو آپ فکس بتائیں گے، لیکن بعد میں یہ جو بعد والی بات اللہ نے کہہ دی کہ بھائی خیر کرنے میں اگر آپ اضافہ کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، صحیح، فمن تطوع خیرا، سو جو اضافہ کر دے خیر کرنے میں، فهو خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، یعنی اگر مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ $7 پر ہیڈ، صحیح، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ غریبوں کو زیادہ فائدہ دے دیں تو آپ 7 کے بجائے 10 دے دیں، اس میں کون سا حرج ہے، لیکن مفتی نے تو فتویٰ دے دیا فکس اماؤنٹ کا، کیونکہ اس نے تو ایویلویشن کر دی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب اس کا تعلق ہے سفر سے اور بیماری سے، کہ جس بیماری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا جس سفر کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، آپشن تو اللہ نے دے دیا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے بعد میں قضا ادا کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ آپ روزے رکھے، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو بات کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ سارے لوگ روزے رکھیں تو یہ مشکل نہیں ہوتا، اکیلے آپ بن جاتے ہیں تو پھر شیطان ادھر ادھر سے ڈاکہ لگا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی چھوڑے، کل ہفتہ بات کرو گے، اور کل تو فلاں آ رہا ہے، اور کل آپ نے وہاں جانا ہے، اور وہی ہو، تو اللہ کریم فرماتے کہ روزے رکھو، ٹھیک ہے ذرا تکلیف ہوگی آپ پر بیماری میں، لیکن رکھو، بعد میں قضا۔ خواتین اس مسئلے میں ٹھیک ہوتے ہیں، مردوں کے لیے کام بڑا مشکل ہوتا ہے، کیوں چوری صاحب کیا خیال ہے؟ خواتین یہ روزے کے مسئلے میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ، یہ اب روزے کی فرضیت کے بعد اس کے شرافت کا ذکر ہے۔ اس آیت کا موضوع، the subject matter of this ayah is that Sawm and fasting is farad, but Allah subhanahu wa ta'ala, He elaborated it further by the sharafa of Ramadan. کہ look at the mercy of Allah، کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کتنا احسان کر دیا، روزے فرض کر دیے لیکن اس مہینے میں جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا، الذی وہ مہینہ ہے، انزل فی القرآن، جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن، ھدی للناس، ہدایت سارے انسانیت کے لیے۔ تو یہ کون سے نزول کا تذکرہ ہے آپ لکھیں، کیونکہ قرآن کے 2 نزول ہیں، قرآن کے نزول، الانزال من اللوح الى السماء الدنیا، ایک وہ جو لوح محفوظ سے یہ کلوز آسمان میں آ گیا، GHQ سے یہ دوسرے، صحیح ہے، یعنی فیڈرل بلڈنگ سے یہ اسٹیٹ بلڈنگ میں آ گیا۔ only to make you understand that it came from federal building to state building, from lawh mahfuz to as-sama' ad-dunya. That was in Ramadan, that was in Ramadan, and the entire Quran came in Ramadan to this closed heaven. And then the same thing happened to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when he was in Hira, کہ وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں تھے۔ So the revelation started to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in the same month of Ramadan. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن۔ تو اس سے پتہ لگ گیا کہ ان الرمضان والقرآن متلازمان، ان دونوں کا آج دوسرے کے ساتھ زبردست تعلق ہے۔ ایک تو نزول کا کہ دونوں مرتبہ کا نزول رمضان میں، نمبر 1، اور دوسری بات یہ لکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ان جبریل یعاودنی القرآن کل سنۃ مرہ فی شہر رمضان،
کہ رمضان کے مہینے میں جبریل امین مجھے تکرار کرواتا ہے قرآن کا، جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا ہے اسی کو ریوائز اور ریپیٹ کروا دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَاوَدَنِي هَذِهِ السَّنَةَ مَرَّتَيْنِ، اس سال رمضان میں اس نے 2 بار مجھے ریویژن کروا دی۔ تو صحابہ they started congratulating each other that this time Jibreel Amin he recited Quran in front of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam twice, and Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu he sat there in a corner and he was crying. So Umar radiyallahu ta'ala came to Abu Bakr, what happened brother, they do congratulate each other and you are crying? He said because I do feel such a thing which you cannot. He said what is that? He said in this Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he will not be amongst us, وہ ہمارے درمیان نہیں ہوں گے، وہ تشریف لے جائیں گے، یہ اس لیے تو دوسری تکرار کروا دی۔ صحیح، اس کو کہتے ہیں صاحب السر، کہا نا صاحب السر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب السر تھے الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تو ہم نے قتل کے اقسام کا تذکرہ کیا تھا کہ اس میں ایک ہوتا ہے قتل عمد، اور قتل عمد اسی کے 2 فیکٹرز ہوتے ہیں، نمبر 1 انٹینشن اور نمبر 2 آلہ جارحہ، قتل کرنے والا تیز آلہ جس پہ عموماً قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں موجود ہوں اور موت اس پہ مرتب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں قتل عمد، اور قتل عمد کی ایک ہی سزا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور وہ ہے قصاص۔ صحیح، اب اگر ورثہ معاف کر دے تو وہ بغیر کسی چیز کے معاف ہو جاتا ہے، جبکہ باقی 3 ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ قتل عمد اسی کی سزا ہے قصاص اور بصورت صلح دیت، بصورت صلح دیت، یعنی اگر ورثہ نے قاتل کو معاف کر دیا تو آٹومیٹکلی مانگے بغیر ان کا حق ثابت ہو گیا دیت کا۔ امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ نہیں، کیونکہ ٹیکسٹ میں یہ مسئلہ نہیں آیا، یہ تو کتاب اللہ پہ اور اللہ کے قرآن کی آیت کے تقاضے پر اضافہ کرنا ہے، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ قرآن کے کسی آیت پہ اضافہ کر دے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلہ، کہ آپ پر انٹینشنل مرڈر میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں دیت ہے، تو اس میں فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یہ ہے صلح کا تصور۔ باقی 3 ائمہ کہتے ہیں یہ ہے دیت کا تصور، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ ہے صلح کا تصور۔ تو فرق یہ ہوگا کہ اگر ورثہ نے مانگے بغیر معاف کر دیا تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی امام صاحب اللہ علیہ کے نزدیک، جبکہ باقی ائمہ کے نزدیک دیت ثابت ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 آپ یہ دونوں فرق لکھیں کہ نمبر 1 اگر ورثہ نے قاتل کو معاف کر دیا کوئی چیز مانگے بغیر تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ اس طرح معاف ہو جاتا ہے اور کوئی چیز اس پہ ثابت نہیں ہوتی، کہ ائمہ ثلاثہ 3 ائمہ کے نزدیک جب مانگے بغیر اسے معاف کیا گیا تو آٹومیٹکلی دیت اور خون بہا ثابت ہو گیا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ باقی 3 ائمہ ان کے نزدیک قتل عمد کے قتل کو معاف کرنے کی صورت میں دیت سے زیادہ رقم کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، یہ دوسرا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیت کا جو رقم ہے بلڈ منی اسی سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صلح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صلح ہے۔ تو صلح کسی بھی چیز پہ ہو سکتی ہے، وہ تو 2 پارٹیوں کی آپس کی رضامندی ہے کہ کس چیز پہ وہ راضی ہو گئے۔ دوسرا قتل ہے قتل خطا، ان انٹینشنل مرڈر، جہاں پہ قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن ہو گیا، گاڑی نے ماری اور آدمی مر گیا، ان انٹینشنل مرڈر ہے۔ تو اسی میں آپ لکھیں کہ اسی میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 بلڈ منی which is equal to the price of 100 camels، اور نمبر 2 کفارہ، روزے رکھنا یا ایک سلیو کو آزاد کرنا، کیونکہ انسان جو مر گیا آپ کے ہاتھ سے تو اگر آپ خدا سے ڈرنے والے ہیں آدمی کا ضمیر بوجھ محسوس کرتا ہے۔
صحیح، اس بوجھ کو اتارنے کے لیے، کفارے کا تصور بوجھ اتارنے کے لیے، یہ آپ لکھیں بریکٹ میں کہ کفارے کا جو تصور ہے شریعت میں، یہ ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آدمی ٹو سم ایکسٹینٹ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار کوئی آدمی، جو بھی ہو، ہم ضعیف انسان ہیں، ہم سے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، بعض اوقات کوئی مسلمان بھائی آ جاتا ہے، خاتون آ جاتی ہے، مجھ سے گناہ سر بڑا ٹینشن میں، وہ فلاں 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 فلاں، اب میں اس سے معلوم نہیں کرتا کہ کیا گناہ ہو گیا ہے، میں اسے کیا کروں جی، بڑا رات نیند نہیں آتی اور فلاں فلاں فلاں، تو میں اس کے وہ اسلوب سے اور بیان سے معلوم کرتا ہوں کہ یہ کس حد تک ٹینشن میں ہے، تو اس انداز سے اسے کہہ دیتا ہوں آپ اتنا صدقہ کر دیں، بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی میں کس لیے کہتا ہوں؟ ہاں، اسے کہتے ہیں حکمت عملی، تاکہ اس کے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے، ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو کفارے کا اصل تصور ہی یہی ہوتا ہے کہ ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے، ادروائز تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سینسٹیو آدمی ہو، اس کو احساس ہو بھائی انسان کو مارا ہے، کوئی چوہا تو تھوڑا مارا ہے، تو یہ قتل خطا۔ تیسرا ہے قتل بے سبب۔ قتل بے سبب، جس طرح آپ نے کسی اور کی زمین میں بغیر اجازت کے کوئی کنواں کھودا، آپ کی زمین نہیں تھی، یا گورنمنٹ کی تھی یا بغیر مالک کی تھی، آپ نے کوئی اجازت نہیں لی، بغیر اتھارٹی کے آپ نے کنواں کھودا، آپ کا انٹینشن تو اچھا تھا، لوگ پانی پیئیں گے، اس کو کہتے ہیں قتل بے سبب۔ یعنی آپ نے ڈائریکٹ اس آدمی کو ہٹ نہیں کیا، کوئی آدمی آیا اس میں گر گیا، اس کو کہتے ہیں قتل بے سبب۔ کیا کہتے ہیں؟ قتل بے سبب۔ یو کازڈ ہم ڈیتھ، ناٹ ڈائریکٹلی۔ انٹینشنل مرڈر میں آپ نے ڈائریکٹلی ہٹ کر دیا ہے، ایون انٹینشن نہیں تھا لیکن ہٹ تو آپ نے ڈائریکٹ کر دیا ہے، یہاں پہ آپ نے کوئی ڈائریکٹ ہٹ نہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں یو کازڈ ہم ڈیتھ۔ ویسے فقہا یہ ٹرم لگانے میں کتنا کمال کرتے ہیں کہ قتل بے سبب، اس کو قتل خطا نہیں کہتے، قتل بے سبب۔ تو اسی میں بھی دیت ہے لیکن کفارہ نہیں اس میں۔ ایک اور قتل ہے جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں، باقی تین ائمہ اس کو نہیں جانتے، باقی تین جیورسٹ وہ اس کو نہیں جانتے، امام ابو حنیفہ جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں شبہ احمد، شبہ احمد، which is to some extent similar or resemble to احمد۔ قتل احمد وہی ہے جس میں قصاص ہوتا ہے، تو it resemble to قتل احمد۔ اس میں انٹینشن تو مارنے کا ہے لیکن آلہ مارنے والا نہیں، یعنی آپ نے ہٹ تو کر دیا اور انٹینشن سے ہٹ کر دیا، لیکن جو آلہ آپ نے استعمال کر دیا وہ قتل کے لیے نہیں تھا۔ صحیح، آلہ پہ صرف آپ کو ایک پتھر مل گیا، صحیح، اب کوئی آدمی گھر سے 20 سیر پتھر اٹھا کر کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے، قتل کرنے کے تو کلاشن کو اٹھایا جاتا ہے، صحیح، تو ایکسیڈنٹلی ہو گیا، یعنی آپ کا مقصد اس کو قتل کرنا نہیں تھا، قتل کرنا ہوتا تو آپ گھر سے کلاشن کو اٹھا کے لے جاتے، یہ تو وہاں جھگڑا ہو گیا اور آپ نے بس وہ کام ختم ہو گیا۔ تو باقی ائمہ اس کو کہتے قتل احمد، کہ دیٹ از اکول ٹو دیٹ قتل ویئر دیئر از قصاص۔ آپ لکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شبہ احمد ہیں، تو جب قتل احمد ہو گیا تین کے نزدیک تو اٹ مینس کہ دیر ول بی قصاص، اور امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدود و قصاص میں تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی پیدا ہو جائے تو کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پہ ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ تو کیا ہے، بہت بڑا ڈاؤٹ ہے، پتھر کوئی قطر کے لیے توڑا اللہ نے بنا دیا ہے، اسے تو لوگ بلڈنگ بناتے رہتے ہیں کیا، اور وہ فٹ پاتھ جس پہ آپ بیٹھا کرتے تھے۔ اب نیچے دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، آیت نمبر 178، کتب علیکم القصاص، لازم کیا گیا ہے آپ لوگوں پر قصاص، فی القتلى، قتلہ دیٹ از پلورل آف قتیل، قتیل مین someone who is murdered or killed۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى، بس یہ صرف میں واپس اس لیے گیا تاکہ وہ آئیڈیا آپ کو واضح ہو جائے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، so now that issue is clear and let's go forward۔ دوسرا ایشو جو ہم نے شروع کر دیا تھا وہ تھا رمضان والا، روزے والا۔ تو رمضان والے میں پہلا ایشو ہم نے یہ ذکر کر دیا تھا کہ رمضان یا روزوں کی فرضیت یہ کوئی یونیک اور نئی اور سٹرینج قسم کا تصور نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم،
آپ سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. صحیح. ہاں دوسرا ایشو اس میں یہ تھا کہ مریض اور مسافر کے لیے رخصت ہے لیکن قضا لازمی ہے. تیسرا ایشو یہ تھا کہ شیخ فانی کس کو کہتے ہیں؟ آپ ایسا نہیں دیکھیے، آپ کے ٹرمز جو ہونے وہ بالکل جچے تلے الفاظ میں، ابھی تو آپ مولوی ہیں. صحیح. کہ شیخ فانی وہ شخص جو عمر کے اس حد تک جا پہنچا ہے کہ وہ اب روزے نہیں رکھ سکتا اور واپس جوانی میں آنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، تو اب روزے جو آ گئے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ فدیہ ادا کرنا ہے. اور یہی حکم ہے اس مریض کا جس کی بیماری بھی کرانک اور اٹرنل ہے، دائمی ہے، ابدی ہے. آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ابھی رمضان کی عظمت بیان کر دیا. صحیح. اور اسی آیت میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے مریض کو اور مسافر کو یہ رخصت کیوں دے دی، ان کو یہ کنسیشن کیوں مل گیا؟ کیونکہ اسلام کا ایک تصور ہے آسانی پیدا کرنا. کیا؟ آسانی پیدا کرنا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک لیگل میگزم ہے، قاعدہ فقہیہ جسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اذا تعسر الامر تیسر. جب کوئی کام سخت ہو جائے، مشکل ہو جائے تو وہ آسان ہو جاتا ہے. یہ شریعت کا تصور ہے کہ جب بھی شریعت میں کوئی کام مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے تو اس میں آسانی آ جاتی ہے. یعنی مین اب آپ نے نماز پڑھنا ہے، نماز میں یہ فرض ہے کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، لیکن آپ کے لیے بیماری کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل تھا تو اس میں آسانی آ گئی کہ آپ بیٹھ جائیں. بات ذہن میں آ گئی؟ یہ دیکھیے کتنا پیارا قاعدہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اذا تعسر الامر تیسر. کہ شریعت کی حکمت یہ ہے کہ جب کوئی کام آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو اس میں فوراً آسانی آ جاتی ہے. اس میں کیا جاتی ہے؟ فوراً آسانی آ جاتی ہے. تو آپ لکھ کے وہاں کہ بنیادی مقصد شریعت کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا اور دنیاوی زندگی میں امن و اطمینان سے رہنا. دو ہی چیزیں ہیں شریعت کے، دو مقصد ہیں. شریعت کے کتنے مقصد ہیں؟ بس دو. ایک یہ کہ آپ کا تعلق جڑے اللہ سے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی دنیا زندگی امن و سکون سے گزرے. آدمی تصور کرے گا یہ مجاہد صاحب کہ اللہ تو بہت بڑی عظیم ذات ہے. صحیح. یہاں کاؤنٹی کے چیف سے ملنا کتنا مشکل کام ہے. سارے کائنات کے خالق سے جوڑ کے لیے جو مین پاپڑ بیلنے پڑیں گے تو بڑا مشکل کام ہوگا. صحیح. امن و سکون کے لیے لوگ کتنی تگودو کرتے ہیں، امن و سکون نہیں آتا. پتہ نہیں یہ کیسے آئے گا، پتہ نہیں. یہ تو قرآن آیات اور حدیث نبویہ کو دیکھ کر شریعت اسلامیہ کے متعلق یہ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. نمبر ایک، اقامت العدل، ٹو اسٹیبلش جسٹس. شریعت چاہتا ہے کہ کیا ہو؟ جسٹس. کیونکہ جہاں جسٹس نہ ہو وہاں امن و سکون ہو نہیں سکتا. اگر کسی کمیونٹی میں نہ ہو جسٹس وہاں امن و سکون نہیں ہوگا. کسی ریاست میں نہ ہو وہاں پہ امن و سکون نہیں، اور دنیا میں عدل نہ ہو تو دنیا میں امن و سکون نہیں ہوگا. یہ دنیا میں امن و سکون کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اسٹینڈرڈ ڈبل ہے. صحیح. غریب کے لیے ایک پیمانہ اور مالدار کے لیے دوسرا پیمانہ. کمزور حکومت کے لیے ایک اور زورور کے لیے، طاقتور کے لیے وہ تو کہہ رہتے ہیں کہ آر یو with 10 سجاد. اقامت العدل. نمبر دو، المساوات فی الحقوق. حقوق میں اور رائٹس میں مساوات اور برابری. یہ بنیادی حقوق میں سارے انسان برابر ہوتے ہیں. نمبر تین، العالمیہ، یونیورسلٹی، کہ اسلام کا پیغام یہ سارے عالم کے لیے ہے. نمبر چار، تیسیر، آسانی. آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہی چار تصورات نظر آئیں گے. حضرت عمر کا واقعہ، آیا نمبر 186. حل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. دیکھ لیا
احل لکم جائز کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے لیلۃ الصیام روزوں کے رات میں الرفث الی نسائکم سیکسول انٹرکورس ود یور اون وائفز کہ یہ جائز ہے. رفث اصل میں رفث دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو رفث کا معنی ہے وہ باتیں کرنا جو خاص حالات میں کی جاتی ہیں, بس مزید تو آپ خود جانتے ہیں صحیح. تو وہ خاص حالات میں جو باتیں کی جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں رفث. تو اللہ کریم فرمایا جب آپ حج میں ہو وہ باتیں نہ کیا کریں. حج میں تو تسبیح تکبیر تحلیل تلبیہ فلاں فلاں آدمی وہ گندی باتیں کریں جو وہ خاص حالات میں کرتا ہے, یہ حج کے ساتھ مناسب نہیں. بات ذہن میں آ گئی. تو حل لکم لیلۃ الصیام الرفث صحیح. تو رفث کا لغوی معنی تو وہی ہے جو وہ خاص حالات میں جو باتیں کی جاتی ہیں, لیکن یہاں اس سے مراد ہے سیکسول انٹرکورس. حل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم جائز کیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے روزے کی رات میں الرفث سیکسول انٹرکورس, اردو میں کہتے ہیں مباشرت. مباشرت الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ. ہن لباس لکم یہ بیویاں لباس ہے آپ کے لیے. وانتم لباس لہن اور آپ لباس ہیں ان کے لیے. تو آیت کے نزول میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں نے بتا دیا تھا کہ ابتدا میں روزے کا تصور یہ تھا کہ رائٹ آفٹر گوئنگ ٹو بیڈ ایٹ نائٹ ٹائم وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل تراویح پڑھنے کے بعد ہاں شروع ہو جاتا اور کل مغرب تک, تو رات میں بھی کوئی کھانا پینا سیکسول انٹرکورس یہ جائز نہیں تھا کیونکہ آپ روزے میں تھے صحیح. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد احسست منہا حتی وقع منی. قد احسست منہا, اس نے بڑے بامانہ الفاظ استعمال کر دیے کہ میں نے کچھ فیل کیا اس سے اور ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج لے لیا تو کہہ دیا کہ عمر بیٹھ جائیں, یعنی مین رات کے وقت میں بیوی کے ساتھ مباشرت کر چکا ہوں اور یہ روزہ ہے رمضان کا, میں روزے سے تھا. تو آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث جائز کیا گیا آپ کے لیے روزوں کے رات میں الرفث مباشرت الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن آپ پردائے جامہ ان کے لیے اور وہ جامہ آپ کے لیے. تو جامہ کپڑا دو حکمتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سورہ اعراف آدم او اولاد آدم قد انزلنا علیکم تاکہ ہم نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے لباسن لباس لباسن لباس. اور لباس کی دونوں حکمتیں اللہ نے بیان فرمائی ایک ہی آیت میں. یواری سواتکم جو آپ کے بدن کو ڈانپے. تو لباس کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے بدن کو ڈانپنا. یواری سواتکم وریشا اور یہ آپ کے لیے زینت ہے بیوٹی ہے. تو اب لباس اس انداز سے ہو کہ بدن کو ڈانپے اور دوسرا یہ کہ آدمی اس کو پہنے ہوئے بے ڈنگا معلوم نہ ہو. ایسا جامع ہو جس سے آدمی باوقار معلوم, جسے آدمی باوقار معلوم ہو. تو سندھی لوگ اجرک یہاں ڈال دیتے ہیں اور اس طرح صحیح. وہ کس لیے تاکہ باوقار معلوم ہو صحیح. وہ مجاہد صاحب کے علاقے والے وہ تھرا باندھ دیتے ہیں اہم مواقع پر صحیح, اور ہاتھ میں لاٹھی. اور ہمارے والے بھی وہ لمبا چوغا پہن لیتے ہیں جو ملک صاحبان ہوتے ہیں تاکہ یعنی جیسے ہی مجلس میں پہنچ جائے تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں السلام علیکم ملک صاحب, کیونکہ وہ دور سے نظر آتا ہے. ہاں ہاں اس کو کہتے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں شہامت. کیا شہامت؟ شہامت مانا عظمت گریٹنس, یعنی جامع ایسا ہو جس سے آدمی کی گریٹنس معلوم ہو. دو ہی باتیں ہو گئی, ایک کہ بدن کو ڈانپے, دوسرا زینت. تو اب پیچھے جائیں کہ ہن لباس لکم یہ خواتین آپ کے لیے لباس ہے اور آپ ان کے لیے. تو دو حکمتیں آ گئیں. نمبر ایک وہ آپ کے عیبوں کو چھپائے رکھے اور آپ ان کی عیب کو چھپائے رکھے. یہ آپ لکھیں کہ لباس سے بدن ڈانپا جاتا ہے. تو ہسبینڈ اینڈ وائف جب ایک دوسرے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا لباس ہے, تو اگر خاتون
وہ دوسرے خواتین کے ساتھ بیٹھ کر وہ میرے جو شوہر ہے اس میں یہ ہے اور پھر یہ ہے، اور لوگ کہیں گے یہ بھائی کیا مصیبت ہے. صحیح. اور اگر شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی خاتون کے متعلق، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ طلاق بھی دینا چاہیں تو ہوں گے انسان ہے، ڈیفیکٹس بھی ہوں گے. اب کیا تقریر کی ضرورت، کبھی کبھار ہمارے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ مولوی کا تو کام یہ ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کسی کا گھر بگڑے، کسی کا گھر بگڑے، تو ہم تقریر شروع کر دیتے ہیں اس آدمی کو کنونس کرنے کے لیے یا اس خاتون کو کنونس کرنے کے لیے کہ خدا کا خوف کرو، ایسا نہیں کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ مسلمان ہیں اور اسلام کا یہ حکم ہے، فلان فلان فلان، تاکہ وہ گھر وہ بن جائے اور بگڑ نہ جائے. صحیح. لیکن کبھی کبھار کوئی خاتون قصہ شروع کر دیتی، میں کہتا ہوں دیکھیے میں نے آپ کے شوہر سے شادی نہیں کرنی، آپ مجھے اس کے ڈیفیکٹ کیوں بیان کرتی ہیں، بس جو کچھ بھی اگر آپ نہیں رہنا چاہتی دیٹس اوکے. صحیح. لوگوں کو قصے کہانیاں سنانے کا بڑا شوق ہے. آپ سے فتویٰ بھی مانگے تو قصہ شروع کر دیتے ہیں، تو قصہ جب شروع کرتے تو میں اسے کہہ دیتا ہوں ٹیلی فون پر کہ آپ فتویٰ مانگتے ہیں یا فتویٰ دینا چاہتے ہیں. میں نے تو آپ سے فتویٰ نہیں مانگا، آپ مجھے کیوں فتویٰ دے رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کا ذہن بناؤں گا، میرا کیا میرے ذہن آپ کی باتوں سے نہیں بنتا، بس میں تو وہ پوائنٹ پک کر دوں گا کہ اس کا جواب یہ ہے، لہٰذا آپ وقت ضائع نہ کریں. تو وہ آدمی سمجھ جاتا ہے. صحیح. اس دن کسی آدمی نے فون کیا تو اس نے کہا وہ جی پاکستان میں ہم نے نکاح کروایا تھا اور وہ لوگ بڑے لالچی نکلے. میں نے کہا جو بھی تھے آپ ہی نے اس سے نکاح کروایا تھا، اپنی بیٹی کا لالچی ہے، جو کچھ بھی ہے ابھی مسئلہ کیا ہے. صحیح. تو اس نے کہا کہ ہم اب اس سے چھڑوانا چاہتے ہیں اور فلاں فلاں. تو میں نے کہا کہ دو ہی طریقے ہیں، ایک کو کہتے ہیں خلا اور دوسرے کو کہتے ہیں ریزولوشن. یہ دو علیحدہ طریقے ہیں، لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں خلا اور ایک ہوتا ہے ریزولوشن یا تنسیخ نکاح. تو خلا ہوتا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، خلا ہوتا ہے اس میں کورٹ موٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، اور اس کا مطالبہ ہوتا ہے خاتون کی جانب سے. خلا مطالبہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ شوہر کی طرف سے خلا کا مطالبہ نہیں ہوتا، اس کے پاس تو بم ہے. چلو، تو خلا کا مطالبہ ہوتا ہے کس سے؟ خاتون کی طرف سے. اب خاتون جب اپنے کو چھڑانا چاہتی ہے سو شی ہیز ٹو پے سم تھنگ، پھر اس نے کچھ دینا ہوگا، یا وہ کہے گی کہ جو مہر ہم نے $1,00,000 رکھا تھا میں وہ نہیں مانگتی، وہ آپ لے لیں. 1,00,000 وہ ہے، 50,000 میں اور بھی دے دوں گا. لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں خلا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا. اور دوسرا ہوتا ہے تنسیخ نکاح. تو تنسیخ نکاح وہ بھی مطالبہ خاتون کی طرف سے ہوتا ہے بٹ تھرو کورٹ، لیکن ہوتا ہے عدالت کی جانب سے. اور اس کورٹ میں 2 شرائط آپ اپنے پاس لکھیں کہ تنسیخ نکاح کے لیے 2 شرائط ہیں. نمبر 1 کہ the judge who is sitting there in the court he must be a Muslim. نمبر 2 the case must be decided in the light of Quran and Sunnah. تو شوہر مانے یا نہ مانے، کورٹ نے جو ڈگری دے دی دیٹس اوکے. مثلا آدمی پاکستان میں رہے یا ایون انڈیا میں بھی رہے، کیونکہ انڈیا میں بھی مسلمانوں کا مسلم فیملی لاز ہیں، امپلیمنٹڈ ہے انگریزوں کے زمانے سے. صحیح. اور پاکستان میں تو ہیں یہ اسلامک لاز. تو وہاں تو مسئلہ صاف ہے، وہاں تو کورٹ ڈیزولوشن کر دیتا ہے اور ہمارے پاس استفتاء آ جاتا ہے تو ہم امضا کر دیتے ہیں کہ دیٹس اوکے شی از فری، کہ وہ آزاد ہے، کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے. صحیح. لیکن یہاں کریں سو نائدر دی جج از مسلم نار دی لاز آر اسلامک. تو یہاں قانونی تنسیخ تو ہو جاتی ہے. کیا قانون